انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے فوت ہونے کی دیر تھی کہ پیچھے دو معصوم بچیوں کے سارے رشتے ہی ٹوٹ گئے، اپنے پرائے ہو گئے۔ سچی سبق آموز اور دکھی داستان۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہمارے قریب کے گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھی جن کی عمر بالترتیب 13 اور 14 یا 14 اور 15 سال ہوگی۔ وہ میرے انتہائی قریبی دوست کی سگی بانجیاں ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہو چکی اور اپنی نانی اماں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ کل میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آنٹی، میرے دوست کی والدہ صاحبہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں، بلکہ ناراض بھی ہیں کہ میں جب سے باہر گیا ہوں ان سے رابطہ نہیں کیا۔ ان کا شکوہ بھی بجا تھا، مگر میری بھی مجبوری ہے۔ جہاں ڈیوٹی بہت لمبی ہوتی ہے، میں تو اپنے گھر بھی رابطہ نہیں کر پاتا، چاہ جائے کہ آنٹی سے بات کر سکوں۔ خیر، میں نے دوست سے نمبر لیا اور اسی وقت آنٹی کو کال کی۔ آنٹی مغرب کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی تھی جب ان کو موبائل پکڑایا گیا۔ وہ پہلے تو تھوڑی دیر روٹھی رہی، پھر میرے معذرت کرنے پر راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے خیر و خیریت پوچھی، گھر کے متعلق پوچھا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد انہوں نے نوافل ادا کرنے کا بتا دیا اور موبائل نواسیوں کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ کال بند نہ کرنا، آپ اپنی بانجیوں سے بات کرو، میں نوافل ادا کر کے بات کرتی ہوں۔ میں نے ان دونوں بہنوں سے بات چیت شروع کر دی اور بات گھومتے گھماتے رمضان اور پھر عید پر پہنچ گئی۔ عید کی شاپنگ کی بات ہوئی تو بچیوں کے چہرے اداس ہو گئے۔ انہوں نے بات کو بدل دیا، کسی اور موضوع پر بات چلی اور پھر اچانک سے چھوٹی بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو ہم سے نفرت نہیں ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے عجیب لگا۔ بڑی بہن نے فوراً اسے بات بدلنا چاہی، مگر میں ضد پر اڑ گیا تو اس نے بتایا کہ جب سے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں، والد صاحب نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے اور ہم کو اپنی اولاد ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ بات ہمارے ننہیال کے گاؤں میں بھی پتہ چل چکی ہے۔ اب اگر کوئی ہم سے رشتہ داری کی خاطر بھی آتا ہے تو گاؤں کے لوگ، خاص کر ہمارے قریبی لوگ، انہیں بتا دیتے ہیں کہ ان کو ان کا باپ بھی اپنی اولاد نہیں مانتا۔ یوں ہمارا رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہن گاؤں کے ایک گھر میں محفل تھی، وہاں سے فارغ ہو کر آ رہی تھی کہ راستے میں خالی گلی کے اندر امام مسجد صاحب کے بیٹے نے اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری بہن نے مزاحمت کی تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تم کو ابھی کے ابھی سنسار کرنے کا حکم دلوا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری چھوٹی بہن کوئی جواب دیتی، پیچھے سے میری نانی اماں بھی نکل آئی تو وہ لڑکا میری نانی اماں کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے ساری بات رو رو کر نانی اماں کو بتائی اور تب سے بہت پریشان رہنے لگی ہے۔ کہتی ہے کہ کسی دن لوگ ہم کو مار دیں گے اور ہمارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اور نانی اماں نے اس کو بہت سمجھایا ہے، مگر یہ نارمل نہیں ہوتی۔ تب سے انہی باتوں میں کھوئی رہتی ہے۔ رات کو عشاء کے بعد مصلی پر کھڑی ہوتی ہے اور کئی بار ہم سحری کے لیے اٹھتے تو یہ مصلی پر ہی ہوتی ہے۔ نانی اماں نے اس کو بہت سمجھایا ہے۔ وہ اس کی عید کی شاپنگ کے لیے کہیں سے 1500 روپے ایڈوانس بھی لے کر آئی ہیں تاکہ اس کی مرضی کی چوڑیاں، مہندی وغیرہ دلا سکیں، مگر یہ پھر بھی خوش نہیں ہوئی۔ بڑی بہن کی بات
ختم ہوئی تو میں نے بات بدلتے ہوئے بڑی بہن سے پوچھا کہ صرف مہندی اور چوڑیاں ہی کیوں، جوتی کپڑے کیوں نہیں؟ میرا سوال سن کر پہلی بار بڑی بہن بھی رونے لگی اور روتے ہوئے بتایا کہ جب سے والدہ صاحبہ فوت ہوئی ہیں ہم نے نئے کپڑے نہیں خریدے نہ پہنے ہیں، بس لوگوں کے اترے ہوئے پہن کر گزارا کر لیتے ہیں، ہمیں کون سا کہیں جانا ہوتا ہے۔ اور پھر رازدارانہ انداز میں بولی، بھائی میری والدہ صاحبہ غلط کردار کی نہیں تھی، بس ان کی مجبوریاں تھی، بیٹا کوئی تھا نہیں، شور کراچی میں جاب کرتے تھے تو گھر کا سامان خریدنے کی خاطر انہیں نکلنا پڑتا تھا، اور ان کا گھر سے نکلنا ہی ان کا جرم تھا۔ گھر سے نکلتے ہی ان پر غیر محرم سے ملاقات کا الزام لگا کر میری والدہ صاحبہ کو جانوروں کی مانند میرے ددیال والے مارتے تھے۔ ایک بار میری والدہ صاحبہ ہمارے لیے عید کے کپڑے لائی تو میں نے جلدی چھپا دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میری والدہ صاحبہ بازار گئی تھی اور یہ مار کھانے سے بچ جائیں، مگر جب کپڑے چھپا چکی اور والدہ صاحبہ کے پوچھنے پر ان کو وجہ بتلائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹیا وہ مار میرے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، مجھے بس سے اترتے ہوئے تمہارے دادا نے دیکھ لیا تھا، اور پھر واقعے میں میری ماں کو اتنا مارا گیا تھا 2 دن بستر سے نہیں اٹھ سکی تھی۔ جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نئے کپڑے لائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بڑی بہن مجھے یہ روداد سنا رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ رہی تھی، اور پھر اس نے آخری بات کی کہ بھائی ماں مر گئی، شوق بھی مر گئے، تب تک شاید اس کی نانی اماں نماز پڑھ چکی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مجھے بتایا کہ نانی اماں فارغ ہو گئی ہیں اور میں ان کو موبائل دینے لگی ہوں۔ جو ہی آنٹی نے موبائل پکڑا میں نے بنا کوئی بات محسوس کرائے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد عید کی شاپنگ کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس عید پر شاپنگ نہیں کریں گے، چونکہ میرا بیٹا بیر گیا ہے تو ابھی قرض اتار رہے ہیں، اگلی عید تک انشاءاللہ قرض اتر جائے گا تو تمہاری بانجیوں کو شاپنگ کروا دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ایک بیٹا مقروض ہے، دوسرا تو نہیں، اور ساتھ ہی بچیوں کی شاپنگ کے لیے 5000 روپے بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ آنٹی میری بات سے بہت خوش ہوئی اور مجھے 20 دعائیں دے ڈالی۔ میں نے آنٹی کا موڈ خوشگوار بنا کر کال بند کر دی، مگر نہ جانے کیوں بچیوں کو دی جانے والی لفظی اذیت نے میرا دل جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ میں بد زبان لوگوں کو بزور قوت نہیں روک سکتا، مگر قارئین کرام کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، قارئین کرام کو بتانا چاہتا ہوں، سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کو حرامی کہہ کر ذہنی اذیت نہ دیں، کیونکہ اسلام کہتا ہے بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کے نام سے جانا جائے گا۔ اور اگر ہو سکے تو اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کر اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ مجھے ان لڑکیوں کی مایوسی دیکھ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ ہم جیسے اہل ایمان کے رویے سے متاثر ہو کر کہیں وہ خودکشی نہ کر جائیں۔ میں سسرال والوں اور خاص کر شوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی بیویوں بہوؤں پر ایسا گھٹیا الزامات نہ لگائیں۔ آپ زبان سے محض الفاظ نکالتے ہیں مگر لڑکی کی پوری زندگی گالی بن جاتی ہے۔ مرد کا بطور باپ یہ حق بالکل بھی نہیں بنتا کہ اگر
بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو اولاد ماننے سے ہی انکار کر دیا جائے، بیٹیوں سے یہ سوچ کر محبت کر لیا کریں کہ بیٹی سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس پورے واقعے سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو گھٹیا یا کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے، ہمیں اس کا بھی سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہی معاملہ میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ بن جائے تو کیا ہوگا۔ دن بدلنے میں دیر نہیں لگتی، خدا را اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اسے ایسے تو اذیت نہ دینا۔ آج کل میرے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے، سب سے آسان کام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کسی دوسرے کے اوپر الزام لگانا، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ سنی سنائی بات کو آگے شیئر کرنا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ایسا مت کریں، اگر کوئی بات آپ کے سامنے آئے بھی تو پردہ پوشی کریں۔ میرے اور آپ کے دین نے ہمیں پردہ پوشی کرنا ہی سکھایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو ایسی اذیت دیں اور اس کی وجہ سے میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، کومنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔